والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يهدي من هو كاذب سونا بولے تے بندے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سونا بولے تے بندے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کیتی دشمناں نے بھی تعریف کیتی. کملی والے دا کردار ویکھو. ویریاں نے بھی تعریف کیتی. کملی والے دا کردار ویکھو. بے زباناں نوں کلمے پڑھائے اچھے سر نیویاں دے کرائے. بے زباناں نوں کلمے پڑھائے اچھے سر نیویاں دے کرائے. گورے کالے برابر بٹھائے گورے کالے برابر بٹھائے. شاہ بطحا دا دربار ویکھو. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرمایا مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب کوٹ برادری دے مایا ناز خطیب. ماشاءاللہ نماز دی اہمیت اور بے نمازی دے برے انجام کے متعلق اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نمازی بنائے. اور انہوں کو قبل خطاب فرمایا شیر ربانی حضرت مولانا شیخ
جواد احمد ربانی صاحب نے، انہوں نے کی بیان کیا؟ انہوں نے کیا مولوی جی یہ نہ پوچھو سانو چس پڑی ہے۔ بہرحال جو بھی انہوں نے بیان کیتا ہے، اللہ پاک سانو او دے تے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میں جڑا سبق سنانا ہے تمہوں، اور میں جس بات کی دعوت دینی ہے وہ یہ کہ سانو سارے سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ تو بچنا چاہیے۔ سچی بات انسان کو نجات دیتی ہے، اور جھوٹ جڑا ہے وہ انسان کو تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ جڑا بندہ سچا ہے نا، وہ دی دنیا دے اندر بھی ہر بندہ عزت کرتا ہے، اور جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے نہ وہ دی دنیا تے کوئی عزت ہے، اللہ پاک نے تے کر لی۔ سچ بولن دی کتنی اہمیت ہے۔ اسی جڑے نبی دا کلمہ پڑھے ہے محمد رسول اللہ، سارے اونچی بول کے ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی نو اپنی برادری دے سامنے جس وقت پہلا اعلان کیتا ہے، اعلانیہ اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے صفا دی پہاڑی تے، تو اپنے پیغام نو بیان کرنے تو پہلے آپ نے اپنیاں بے شمار خوبیاں دے وچوں ایک خوبی بطور چیلنج پیش کی۔ چیلنج دے طور پہ ساری برادری اس طرح جمع ہے۔ آپ نے فرمایا میری برادری دے لوگوں، میری قوم دے لوگوں، میں تواڈے سامنے وہ بندہ کھڑا جنہیں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، چار دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال دا عرصہ گزاریا۔ 40 سال میری پیدائش، میرا بچپنا، میرا لڑکپن، میری جوانی، میرے جذبات دے دن، میرے غلطیاں دے دن، میرے کھیلن کودن دے دن، میرا اٹھنا بیٹھنا، گفت و شنید، میرے لین دین، میرے معاملات، میرے اخلاقیات، میری خوشیاں، میری غمیاں، میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، میرا سجنا دے نال اٹھنا بیٹھنا، دشمنوں دے نال میرے تعلقات، ہر چیز تواڈے سامنے، ہر چیز نو تسی جانتے ہو۔ میں کوئی باہر نہیں آیا، میں کوئی نواں بندہ نہیں، اپنی برادری دے سامنے میں یہ بات کر رہا، حل جربتمونی صادقاً ام کاذبا، اوے دسو 40 سالاں دے وچ کدی ایک دفعہ کدی زندگی دے اندر میں جھوٹ بولدے دیکھیا؟ میرے بھائیو، میں تمہیں یہ بات کہوں نا ایتھے کہ میں بڑا نیک ہاں، میں بڑا ولی کامل ہاں، جی اج کل سانو کئیاں نوں شوق ہوندا ہے، میں بڑا متقی ہاں۔ تسی اگر میری گل نو نہ منو گے نا تے کم از کم تسی بولن نہیں لگے، چپ ہو جاؤ گے، انہیں دل میں کہو گے مولوی دیکھ لو ہن ماری جاندا ہے، لیکن خاموش ہو جاؤ گے۔ وہ دی وجہ ہے کہ میریاں غلطیاں، میرے عیب، میرے گناہ وہ تواڈے سامنے موجود نہیں۔ میں کدی کدی اتنے آنا ہے، تقریر کر کے پھر چلے جانا۔ لیکن اگر کوئی ایسے پنڈ دا خطیب عالم، ایسے پنڈ دے اندر پیدا ہون والا، جوان ہون والا کوئی نوجوان، کوئی بزرگ یہ بات کہے، لوگوں میں بڑا نیک ہاں، میرے نال ود کوئی نیک اور متقی نہیں، تسی کہو گے
بہ جا اسی جاننے ہیں تو بچپن جڑے کرتوت کرتا رہے ہیں ہوں بھول بھی گیا فلاں تھان سے تو انج کیتا فلاں بندے نال تو ٹھگی ماری وہ جھوٹ بولیا غلط بیانی کی تیرے تے ایک لسٹ ہے لمبی سارے سامنے ہوں تو بڑا نیک اور متقی بن گیا ہوں تو پڑھ لکھ کے آ گیا مولوی بن گیا ہوں تو کہیں نہ میرے ورگا ہے ہی کوئی تو پتہ کی لگیا کہ اپنی زندگی نو اپنے پنڈ دے اندر اپنی برادری دے سامنے چیلنج دے طور تے پیش کرنا مشکل ہے باہر تے ہر بندے جا کے نعرے شارے مار سکتا ہے میرے بھائیوں میرے پیغمبر نے اپنی برادری دے اندر جنہ دے وچ 40 سال گزارے نے ایک دو دن دی بات نہیں فرمایا ایک دفعہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں دیکھیے میں قربان جاواں سب دے سب بیک زبان ہو کے کہنے لگے کہو جی گل کر رہی ہے تسی ما جربنا علیک الا صدقا اسی گواہی دے رہے ہیں کہ اسی جدوں بھی دیکھیا تو انہوں سچ بول دے ہی دیکھیا کدی غلط بیانی کر دے نہیں دیکھیا کہہ دو سبحان اللہ کیسی زندگی ہے میرے نبی آئیے چس کے نہیں یہ کہتے ہیں کردار حق وہ جو سر چڑھ کر بولے اپنے منہ میاں مٹھو بنی جائے بندہ وہ ایک الگ بات اپنے آپ کو جو کہتے ہیں مولانا صاحب چلے گئے سندھ کے علاقے دے اندر بڑی معروف گل ہے تو اتنے لوگوں نے جناب نعرے مارے جی خطیب پاکستان وہ کہن ماشاءاللہ 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 بڑے خوش ہو ایتھے وہ آ گئے گجرانے دے علاقے تو اتنے لوگوں نے نعرہ مار دیتا شیر پنجاب خطیب پنجاب انہیں کیا وہ بکواس نہ کر رہے اتنے گیا سن تے خطیب پاکستان اتنے آیا تین صوبے ہی نالوں لا چھڑ یعنی ساری حالت اپنے منہ تے جو مرضی اسی کہی جائے لیکن گل تے ہے نا وہ کہتے ہیں الفضل ما شہیدت به الاعداء فضیلت وہ بھی ہے جنہا اعتراف دشمن بھی کرے بیگانے بھی کہیں اور بیگانے نے کی کیا انہوں نے کیا مجنون کہہ لو کہہ سکتے ہو دیوانہ کہہ لو کہہ سکتے ہو جادوگر کہہ لو کہہ سکتے ہو جادو زدہ کہہ لو کہہ سکتے ہو شاعر کہہ لو کہہ سکتے ہو لیکن جھوٹا نہ کیا جائے جھوٹا نہ کیا جائے کیونکہ ایک گل کسے بچے نے بھی نہیں مننی دنیا دا ایک ایک بچہ اس علاقے دا جانتا ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ولید بن مغیرہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا نہ کیا جائے جھوٹا نہ کیا جائے کیونکہ گل مننی نہیں بلکہ ابو سفیان شاہ روم کے دربار کے اندر جدو تعریف ہی کری گیا باپ دے وچ لوگوں نے پھڑ لیا تو دشمنی کرنے والا تو اوتھے وہ سامنے تو تعریفہ دے کول بڑھی گیا انہوں نے کہا واللہ لولا الحیاء من ان یکذبونی لکذبت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اللہ دی قسم ہے اگر میرے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری اپنی برادری دے لوگ ہی کھڑے ہو کے میں نے کہہ دیں او ابو سفیان غلط بیانی نہ کر جھوٹ نہ بول اللہ دی قسم ہے اگر میں اس بات کا ڈر نہ ہوتا میں محمد دی ذات تے بڑے جھوٹ بولنے سے مینوں ڈر سی کہ اگر میں انہیں بارے کوئی ایسی ویسی گل کر دیتی نا میرے اپنے کھڑے ہو کے کہہ دیں گے او بھائی جھوٹا نہ کہہ کیونکہ انہیں کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں کبھی غلط بیانی کی نہیں اور 188 چکوالے ہو جلسے بڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ تو وہ الحمدللہ ایک لگتا ہے جی میں اس علاقے دے وچ کوئی 5-7 روزہ کانفرنس شروع ماشاءاللہ مولانا اشرف ایوب صاحب نے حفظہ اللہ تعالی نے کیتی ابتدا تے کم چل رہا تسلسل دے نال تے اج پروگرام ہے تے کل بھی یہ جلسہ سوچک وچ کل سوچک وچ کانفرنس ہو رہی ہے پرسوں انشاءاللہ غلہ منڈی
دے اندر مرکز دے اندر مغرب تو بعد پروگرام ہے، چوتھ 116 چک دے وچ پروگرام ہو رہا ہے، اگے بھی کوئی ہے بس اچھا چلو بہرحال اس تو بعد روزے رکھ لیا جے تے اے جڑے 3-4 پروگرام نے نا ایک وقت آیا ہے تہاڈی بڑی مہربانی، جاؤ گے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال نالے مومن رکھدا ہے بڑا روحانی غذا مل رہی ہے اللہ دی توفیق۔ تو حضرات بات میں رد کر رہے ہیں ابو جہل تو بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، اس امت دا طاغوت اکبر ابو جہل۔ اور 188 چک والے ایک دن وہ بھی یہ بات کہن لگیا، پتہ کی کہندا ہے یا محمد لا اقول انک کاذب، لا اقول انک کاذب لیکننی اجھد الذی جئت بہ، اے محمد میں تینوں جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ ہو۔ سانو گھر والے سچا نہیں کہندے، سانو اپنی اولاد سچا نہیں کہندی، سانو سارے رشتے دار ساری بات منن واسطے تیار نہیں، فراڈ مارتا جھوٹ بولتا فراڈی آئے ہوئے دی پیچھے نہ لگی، ایڈی گل تے کتے اعتبار نہ کر لئی۔ او میرے بھائیو نبی دا سب تو بڑا دشمن یہ بات کہندا کہ میں تینوں جھوٹا کہندا، کیا زندگی ہے، کس پیغمبر دی بات کر رہے آئیے ذرا اللہ کو جلال دے قرآن دے نال دل لگاؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ آپ نے فرمایا
فرمایا کہ بعد گلاں ایسی ہوندیاں نے کہ جڑیاں بندے سمجھدے نے کہ یہ سرسری گل یار ایک عام کر دیتی ہے روٹین، انہوں پتہ ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کی وجہ تو بندہ جہنم دے اندر اتنا تھلے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، معمولی بات کی وجہ۔ اسی سارا دن جھوٹ بولنے، ساڈے سودے نہیں وکدے، ساڈے کاروبار نہیں چلتے، ڈنڈیاں دو نمبریاں ہیرا پھیریاں یہ ساری زندگی کا حصہ بن چکیاں نے۔ اسی عام معمول کے اندر ہی غلط بیانیاں کری جانے ہیں، جھوٹے لطیفے سنائی جا رہے ہیں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جس پیغمبر کا تسی کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے یہ بات اعلان فرمایا، ارشاد فرمائیے، فرمایا لوگو مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی غلط بیانی بڑے بڑے گناہ مومن دے کو ہو سکتے ہیں، لیکن مومن کبھی جھوٹ بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولن والا کون ہوتا ہے؟ انہیں کسی مولانا دے کول کو سن رہے سو منافق دے متعلق کائنات کے امام نے فرمایا کہ منافق کے اندر تین نشانیاں منافق کے اندر، وہ دے وچوں سب تو پہلی نشانی کیڑی ہے؟ اذا حدث کذب، جدوں بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا۔ اسی غلط بیانی نو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح بنایا ہے، ایویں موبائل فون تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، جھوٹے فیصلے کری جا رہے ہیں، اسی اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، میں ہن آ رہے ہیں، میں جا رہے ہیں، میں فلاں جگہ تے، اوے ہور دے گلاں دیاں گلاں، اوے تسی تے چلو کرنا ہی کرنا ہے، اسی مولوی نہیں ڈرتے جھوٹ بولن تو، سانوں بار بار پوچھنا پیندا ہے مولانا صاحب پھر صحیح دسو پکا وعدہ دیا جے آؤ گے؟ پھر کہتا جی میں آواں گا، اللہ اکبر، پکے وعدے، پھر وعدہ خلافیاں کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو جائے۔ پھر اسی کہتے ہیں آؤ قاری اختر محمود ریاض صاحب تسی پریشان نہ ہو، میں بڑے موڑ پہنچ گیا، پھر تے مولانا صاحب کہتے پورے والے جو ہی پیچھے ہوتے ہیں، یعنی اسی ایویں جھوٹ نو معمولی سمجھے ہے۔ ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کائنات کے امام نے کبھی زندگی کے اندر غلط بیانی نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے غلط بیانی نہیں کی تھی، فرمایا میں خود سچا، اور جڑا بندہ میری طرف جھوٹ نو منسوب کرے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ بندہ اپنے ٹھکانے کو جہنم بنا لوے۔ ایتھے میں ایک گل تہاڈوں دسن لگیا، ذرا غور کریا جے، اج کل موبائل فون دے اوتے کوئی نہ کوئی اچھا کسی کا کوئی بات ہوتی ہے نا جنہوں اسی اقوال زرعی کہنے ہیں، وہ لکھی ہوتی ہے، اتنے لکھے ہوتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہوتا، اسی انہوں دیکھ کے موبائل دے پڑھ لینے ہیں، یار بڑی اچھی گل لکھی ہے، انہوں اگے اسی شیئر کر دینے ہیں، اسی بھی اس گناہ کے اندر برابر دا شریک ہو جانے ہیں۔ فرمایا جی نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے، وہ جہنمی ہے کہ جڑا فرمان پیغمبر دا نہیں وہ کہہ دوے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ حضرات پھر میرے پیغمبر نے جڑی جماعت تیار کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی، ذرا توجہ کرنا، پیغمبر دا ہر صحابی سچا ہے، علماء کرام دی جماعت بیٹھی ہے، اللہ کی جلال دی توفیق و رحمت دے نال انہاں کولوں پوچھو کہ جدوں کوئی حدیث بیان کیتی جاندی ہے سند دے نال، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جتنے بھی راوی ہوندے نے، ہر راوی دے اوپر محدثین نے جرح کیتی ہے، او دے کردار نو دیکھیا، انہیں کدی غلط بیانی نہیں کیتی، انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا، اگر معمولی جا بھی شک پہ جائے اس حدیث کو صحیح حدیث نہیں کیا جاتا، وہ حدیث اپنے درجے تو تھلے آ جاتی ہے۔ حضرات ہر راوی جتنا مرضی نیک ہوئے، جتنا مرضی متقی ہوئے، جتنا مرضی نمازی ہوئے، جتنا مرضی اللہ کی جلال دے کو ڈرنے والا ہوئے، وہی زندگی کو دیکھیا جائے گا، پرکھیا جائے گا، لیکن جس وقت بات چلدیاں پہنچ جائے گی ابو ہریرہ تک، جدوں بات چلدیاں پہنچ جائے گی مالک بن حویرث تک، جدوں بات چلدیاں پہنچ جائے گی
المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تک جدو بات چلتے پہنچ جائے گی، عبادہ بن صامت تک جدو بات چلتے پہنچ جائے گی، میرے پیغمبر دے ادنا صحابی تک، پھر اوتھے خاموشی، پھر اوتھے کوئی جرا تعلیم کا نظام نہیں، پھر اوتھے کوئی نہیں کہے گا کہ صحابی کی زندگی دے اوتے تحقیق کرو، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی دا ہر صحابی سچا ہے، پیغمبر دا کوئی صحابی مرنوں تے مر جائے گا لیکن زندگی دے اندر کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ہے زندگی صحابہ اکرام دی۔ تے تائیں تے کہن والا اقبال کہہ گیا وے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا کی بار دکھا دے، اے مولا تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ رات توجہ کرنا میری بات دے اوپر، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک بات دے اوپر ذرا غور کرتے جایا جے۔ یہ تے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت ہے، یہ تے صحابہ دی زندگی ہے، صحابہ تو بعد محدثین کا زمانہ آ گیا۔ آئیے میں تاریخ دی چھوٹی سی مثال وہ 188 والے تیرے سامنے بیان کرنی چاہ رہا ہوں۔ اموی خلیفہ ہے ہشام بن عبد الملک کا نام ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر الزام لگام دے اندر بنیادی کردار جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی، العیاذ باللہ۔ ایدہ ذہن سی، ایک ایدہ سی کہ المومنین دے اوپر جڑا الزام لگایا سی، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا سی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ سلمان بن یسار رحمت اللہ تعالیٰ نے کول آئے، ایک کہنے لگے اوہ سلمان، سورہ نور دے اندر جڑا اللہ بن جلال نے فرمایا والذی تولا کبرہ، اس آیت اس حصے کا مصداق کون ہے؟ ذرا توجہ کرے آئے، اس حصے کا مصداق کون ہے؟ جناب سلمان رحمت اللہ نے فرمان لگے مصداق عبداللہ بن ابی ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اللہ اکبر۔ کہنے لگے نہیں تو جھوٹ بولنا ہے، ایدہ مصداق عبداللہ بن ابی نہیں بلکہ ایدہ مصداق علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجے انہاں کے درمیان باتاں ہوئی لنے، حضرت سلمان فرماندے تیری بات کہی دا تو ہی ذمہ دار ہوئے گا، جڑی گلاں تو کرتا پھرنا ہے۔ گفتگو کر رہے ہیں، حضرات ذرا غور کرے آجے، حضرت قاری ہدایت اللہ ساجد صاحب بات ذرا محبت دینا سنوانی ہے۔ انہاں نے باتاں کرن دے دوران ہی امام زہری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ اس خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے یہ ہوئی سوال امام زہری دے کے رکھ دیتا ہے، اے امام زہری دسو میں اس آیت حصے کا مصداق کون ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب اتنی بات سنی ہے فوری طور پہ کہنے لگے کہ دا مصداق عبداللہ بن ابی ہے، عبداللہ بن ابی ہے۔ انہوں نے بھی یہ ہوئی بات کہہ دی تھی کذبتا، تو غلط بیان نہیں کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اوہ ایک خاصی والے آ جس وقت امام زہری نے اتنی بات سنی ہے نا، انہوں نے چہرے کا رنگ بدل گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ تم میں نو کیا جھوٹ بولنا ہے، تم میں نو یہ بات کہی ہے کہ میں غلط بیان نہیں کرنا، میں غلط بیان نہیں کرا گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ جنہوں جھوٹ تو اتنی زیادہ نفرت ہے، واللہ لو جنادی مناد من السمائی ان اللہ حل الکلیم
کدی غلط بیانی نہیں کرے گا. تو مینوں کیا کہ جھوٹ بولتا؟ تیری یہ ہمت ہوئی جنہوں جھوٹ تو اتنی نفرت ہے کہ اگر آج آسمان تو اجازت بھی مل جائے میں پھر بھی جھوٹ نہ بولنا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ بول سکتا. میرے بھائیو سوچئے تے صحیح, گن سکتے ہیں اسی زندگی کے اندر کتنے جھوٹ بولے. زندگی کی بات کرتے ہو, ایک گن سکتے ہو روزانہ کتنے اسی جھوٹ بولتے ہیں. ساڈے کاروبار نہیں چلتے, اسی کہنے ہیں ایک نمبر موبائل لے جا بے فکر ہو. کیڑا کیڑا کام میں کیڑی کیڑی حرکت بیان کریے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. کہیں تو میرے فون میں دعا کرو, پیسہ آتا بڑا ہے لیکن جانا کیڑے پاسے سانو پتہ ہی نہیں لگتا. جہے پاسے آیا اسی پاسے ہی جا رہا, ہو کدھر جانا. او میرے مسلمان بھائیو, میں صحیح بخاری دی ایک حدیث بیان کرن لگیا, ذرا غور کرے آئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا ہے, جڑا لمبا خواب ہے, وہ وچوں جڑا میرے مضمون دے نال متعلق ہے. آقا فرماندے نے کہ میں دیکھیا جدوں مینوں جہنمی دکھائے گئے, انہاں وچوں ایک بندہ ایسا ہے جڑا سیدھا لیٹے آئے, سیدھا لیٹے آئے تے او دے اوتے ایک بندہ کھڑا ہے جنہیں لوہے دا آکڑا پکڑیا ہے, لوہے دا. او کی کردا ہے, او دے منہ وچ او پاندا ہے تے ایک پاسوں چیر کے رکھ دیندا ہے, گدی تک لے جاندا ہے. پھر او دے نخرے دے اندر داخل کردا ہے, اونوں بھی او دی گدی تک لے جاندا ہے. پھر او دی اکھ دے اندر داخل کردا ہے, اے بھی سارے حصے نوں چیر کے رکھ دیندا ہے. ایک حصے نوں چیر پھاڑ کے پھر او دے دوسرے حصے دی طرف تے ہوئی عمل شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر. اوے دوسرے حصے نوں جدوں چیر پھاڑ کے اور رکھ دیندا ہے, اوے 88 والیا سرکار مدینہ نے فرمایا کہ انہاں میں دیکھیا کہ پہلا حصہ پھر درست ہو گیا, انہیں پھر پہلے حصے میں اسی طرح چیرنا شروع کر دیتا. میں سوال کیتا ہے کیڑا بندہ ہے, ایک کیڑا بدنصیب ہے, ایک زندگی کے اندر کیڑے پاپ کر بیٹھا ہے, کیڑے ظلم اور کیڑیاں زیادتیاں کر بیٹھا ہے, جنہوں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے, اتنے بڑے انہوں جناب اتنا بڑا انہوں مواخذہ ادا کیتا جا رہا ہے, احتساب کیتا جا رہا ہے, ایک کیڑے گناہ کرتا رہا ہے. تے مینوں جواب دیتا گیا, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, اے او بندہ ہے جڑا صبح دے وقت اپنے گھر چوں باہر نکلدا سی تے جھوٹیاں خبراں پھیلاوندا سی, جھوٹیاں افواہاں پھیلاوندا سی, جڑیاں دنیا دے اندر پھیل جاندیاں سن. اج اینوں عذاب دتا جا رہا ہے اس وجہ سے. کیا اسی انہاں وچ شامل نہیں؟ ساڈے ہتھوں کوئی بچیا ہے, کوئی محفوظ ہے ساڈے ہتھاں چوں, ساڈی زبان تو کنوں چھڈیا سی؟ خاص کر سوشل میڈیا نے تے تباہی لا کے رکھ دیتی. ایک منٹ دے اندر کسی دے متعلق جو مرضی لکھ کے پوسٹ کر دو, پوری دنیا پھیل جاندی. پھیلدی ہے کہ نہیں پھیلدی؟ یہ کوئی معمولی باتاں نے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کسی مومن کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دینا بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں, بہت بڑی بات, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ہوں انہوں یہ عذاب دیتا جا رہے ہیں, جھوٹیاں خبراں پھیلاتے, بچیا کرو جھوٹیاں خبراں, سنیاں سنائیاں نہ کریا کرو. آج کل دیکھ لو سیاسی میدان دے وچ کس طرح گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے دے اوپر الزام تراشیاں, فلاں اس طرح فلاں اس طرح, اور کتنے سنگین ترین الزام لگائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں انہاں جو کیڑے سچے نے اور کیڑے جھوٹے. پیڑ چال ساری دنیا چلی ہے نا کماں چ. آئیے میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کروانی چاہ رہے ہیں
کہ ایڈے عیب نے جڑے دنیا دے متعلق نے، جڑے عام لوگوں دے متعلق نے. کچھ لوگ نے جڑے جناب اللہ ذو جلال دی طرف بھی جھوٹ منسوب کردے، اللہ ذو جلال دی طرف بھی جھوٹ منسوب کردے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں دعوت دینی چاہ رہا تھا، ہی کہنے والا یہ بات کہہ گیا، بندے تو اپنی سوار زندگی مومنہ دے باغ تو گزار زندگی. بندے کوئی سبحان اللہ اچھی کہہ، بندے تو اپنی سوار زندگی مومنہ دے باغ تو گزار زندگی. پڑھ لے قرآن دے اصول بندیا، جویں کہن اللہ تے رسول بندیا. پڑھ لے قرآن دے اصول بندیا، جویں کہن اللہ تے رسول بندیا. بن جائے گی تیری ایک بہار زندگی مومنہ دے باغ تم گزار زندگی. اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر. مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ ذو جلال فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. او دے تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ دی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اور اے بات کہتا ہے کہ میرے اوتے وحی نازل کیتی گئی ہے، وحی اتری ہے، یا اس طرح دی چیز پیش کرتا ہے جس طرح دی اللہ پاک نے نازل کیتی ہے. فرمایا وہ اتنا برا بندہ ہے کہ جدوں موت دیاں سختیاں ہون گیاں اور وقت آئے گا موت دا، فرشتے اپنے ہتھاں نوں پھیلان گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، کڈ اپنی جان کڈ. ہون الیوم تجزون عذاب الہون، ذلت کی سزا دیتی جائے گی اس دن انہوں نے، ذلت کی سزا. ایتھے دیکھ لو ساڈے معاشرے دے اندر اے ہن مرزا غلام احمد قادیانی بے ایمان جنہیں اللہ ذو جلال دی طرف جھوٹ منسوب کیتے، جنہیں کہا میرے تے وحی آندی ہے، میرے تے جڑا فرشتہ وحی لے کے آندا ہے نام ٹی. کدی کہتا میں اللہ ذو جلال کا حصہ، کدی کہتا میں نے اللہ نے مسیح موعود بنایا، کدی کہتا میں نے اللہ نے نبی بنایا. ہن ایک ایسا بندہ وہ نبی بن جائے گا جی پوری زندگی تعداد کا مجموعہ ہے. تسی میرے آپ دسو، اور 5ویں کلاس تو فیل، سکول دے اندر استاداں کو ڈنڈے کھان والا، سیالکوٹ دی عدالت دے اندر وکیل دا منشی رہن والا، جڑا اپنے باپ دی پینشن لے کے فرار ہو گیا، جنہیں اوپر مقدمہ درج ہویا، وہ جڑا ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پیشاب کرنے والا، جڑا کہتا ہے میرے بات بول جاتی ہے، بار بار جنہوں بات یاد کروانی پڑتی ہے، وہ نبی بن گیا. وہ پیغمبر تے اللہ ذو جلال نے جہان دیا خوبیاں کا مجسمہ بڑھایا ہوتا ہے. نبی دے اندر تے اللہ ذو جلال نے پوری کائنات دیا خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب نبی بن گیا. وہ 188
پھر میں بات نہ کرا، ہزاراں نہیں لکھاں لوگ انہوں منن والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ انہوں منن والے ساڈے ملک کے اندر موجود نے۔ ساڈے ملک کی یہ بھیڑ چال بن گئی ہے کہ کوئی نواں بندہ انٹری مارے گا، کوئی نواں بندہ مارکیٹ میں آئے گا، اسی او دے ول ضرور جاواں گے، اسی ضرور وہ طرف متوجہ ہوں گے۔ اج کل دم کرنے والی شف شف سرکار چلی ہے، وہ بھی ختم نبوت کے نام تے چورن بیچ رہے ہیں، جڑا کہندا ہے میں 16 سال تو کبھی نیند ہی نہیں آئی، لوگ وہ پیچھے لگے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ پیچھے نے۔ پھر ساڈے ملک کے اندر فتنہ ایک بہت بڑا غامدی فتنہ جڑا میڈیا دے اوپر آ کے پیغمبر دی حدیث دا رد کرتا ہے، حدیث نو ٹھکراتا ہے، دنیا وہ پیچھے لگی ہے۔ تسی دیکھتے نہیں، میں کوئی اللہ معاف کرے اعتراض نہیں کرن لگیا، سننا تو چاہیے سارے، لیکن تسی کدی غور کرو اس بات دے اوپر، کوئی نواں خطیب آ جائے نا، کوئی نویں ٹون لے کے تے لوگ کوئی وقت دا محدث ہوئے انہوں نہیں سنتے، کہتے ہیں یار وہ کدو شروع ہوئے گا، نویں ٹون کدو شروع ہوئے گا۔ کیا ساری یہ حالت ہے کہ نہیں؟ وقت دے محدث نوں نہیں سننا۔ بے قدرے لوگ ہیں، بے قدرے جے لوگ، عجیب ساری سوچ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نو من لیا دنیا نے، ساری کائنات دے امام نو چھڑ کے، نبیاں دے سردار نو چھڑ کے، خاتم الانبیاء پیغمبر نو چھڑ کے، اس نال بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی، اس طرح بڑی ذلت کی ہو سکتی۔ میرے بھائیوں ٹھہریے، کسی بات اوپر ٹھہریے، کسی موقف اوپر ٹھہریے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، پیراں دا پکا، کنا دا پکا، زبان دا پکا، قول اور فعل دا پکا بندہ اللہ نو چاہیے۔ اسی ہر شے دے کچے، کنا دے بھی کچے، پیراں دے بھی کچے، نظریے دے بھی کچے، زبان دے بھی کچے۔ آئیے میں اس بات کی دعوت دینی چاہ رہے ہیں، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، کر دے اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، صدیق جے آئے ہو، صدیق جے آئے ہو، کردار ضروری ہے۔ اور ختم نبوت واسطے اپنا کردار ادا کرنے واسطے تیار ہونا انشاءاللہ۔ اسی اللہ کی جلال دی توفیق دے نال اس بات دا اعلان بڑی خوشی دے نال کر رہے ہیں۔ ساڈے دل دے اندر اس بات دی بڑی خوشی ہے کہ دنیا سڑکاں تے نکلی ہے، کوئی کسی نو کرسی تو گران واسطے، کوئی اپنی کرسی نو بچان واسطے۔ پاکستان دے اندر تماشے لگے نے، لانگ مارچ، دنیا کھجر ہمدی پھر دی ہے۔ اللہ اکبر، او مبارک ہو تم کو، کرسیوں کے حریصوں مبارک ہو تم کو۔ اسلام آباد تمہارے دلوں میں مچل رہا ہے، کرسی کا غم تمہیں کھائے جا رہا ہے۔ تم اتنی دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے جب تک تم قوم کا خون نہ چوسو۔ تم بھیڑیے ہو، بھیڑیے ہو، تم بنائے ہو خون نوچنے والی اور خون پینے والی۔ تم وہ لوگ ہو جو مصدق ہو، وہی لوگ ہو۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ یہ جو قوم کے ہمدرد ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مدارس کو جہالت کے اڈے کہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سودی نظام کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، جب اقتدار سے گزر جاتے ہیں
پھر ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ یہ کفارے کون ادا کرتا ہے؟ یہ کس نے دنیا میں یہ تم کو اختیار دے دیا کہ جس کو چاہے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دو جب وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور جس کا دل پہ آئے اس کو تم اپنے سینے میں لگا لو؟ یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو دیکھو ان کی طرف جن کی بولیاں لگ رہی ہیں، جو منڈیوں کا مال بن چکے ہیں، جو تمہارے ووٹوں کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ ان کے مقدر میں یہ ذلت لکھی جا چکی ہے. اور ہم ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، ہم وہ بادیہ نشین ہیں، ہم وہ سفید پوش ہیں جو اقتدار کے ایوانوں میں نہیں بلکہ مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھنا اپنا فخر اور اپنی عزت سمجھتے ہیں. ہم بہت بڑے بڑے عہدے اور منصب کے حریص نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہتے ہیں لوگوں ہم چوکیدار ہیں، چوکیدار، ہم پہرے دار ہیں، پہرے دار. کسی نام نہاد سیاست دان کے نہیں بلکہ رب کی توحید کے، پیغمبر کی ختم نبوت کے، اسلام کی آبرو کے، حیا کے ہم دائی ہیں. تمہیں تمہاری دعوت اور سوچ مبارک ہو، مجھے میرا نظریہ مبارک ہو. تو اپنی لڑائی لڑ، تو اپنے گریبان نوچ، دامنے یزداں چاک، اور میں نکلوں گا انشاءاللہ الرحمن سیون کی طرف جانے کے لیے نہیں، اپنے سر کو در در میں جھکانے کے لیے نہیں، اسلام آباد کے بازاروں میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں. جب بھی نکلوں گا رب کی توحید کی خاطر، پیغمبر کی ختم نبوت کی خاطر، انشاءاللہ الرحمن اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، یہ جنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور تسی بھی یہ کام کرنے واسطے تیار ہونا انشاءاللہ. اللہ جلال دی توفیق دے نال پھر 31 مارچ نو منی اسٹیڈیم گجرانوالے دے اندر جمعرات والے دن میدان سج رہا ہے، میدان سج رہا ہے. جس وقت دنیا ساری روڑاں تے ہوئے گی، کوئی کدھر جا رہا ہوئے گا، کوئی کدھر جا رہا ہوئے گا، پیغمبر دے دیوانے گجرانوالے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. ختم نبوت دے علم کو بلند کرنے واسطے، صرف ختم نبوت یا میدان کو سجانے واسطے گجرانوالے کی بریک نہیں لگے گی. اسی انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے اسلام کے دشمنوں دے مقابلہ کرتے رہاں گے انشاءاللہ. سانو اس بات دے اندر خوشی ہے کہ اسلام کا دشمن سانو اپنا دشمن سمجھے، توحید کا دشمن سانو اپنا دشمن سمجھے، سنت کا دشمن سانو اپنا دشمن سمجھے، ختم نبوت کا دشمن، پیغمبر دی نبوت اور رسالت کا دشمن سانو اپنا دشمن سمجھے. اسی دے دشمن ہاں، دشمن بن کے رہاں گے، دشمن بن کے جیاں گے، دشمن بن کے مراں گے انشاءاللہ الرحمن. اسلام دے پہرے دار بن کے رہاں گے. سانو اس بات دے اوپر فخر ہے، عزت ہے، اور اسی اس بات دے اوپر اللہ کو جلال دے کے دستے دعا دعا کرنے کہ اللہ سانو ایسے موقف اور نظریے دے اوپر زندہ رکھے، اور ایسے موقف اور نظریے دے اوپر سانو موت آئے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کو جلال، اللہ خود سچا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ دا حبیب سچا، رب دا دین سچا، اور اللہ سانو سچیاں دا ساتھ نصیب فرمائے. آمین و آخر